وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ نشست 21ویں نشست ہے اور ہم 21ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کا آج 5واں دن ہے، 5واں روزہ یہاں چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سب سے پہلے اپنے کو مخاطب کر کے اور پھر جو اس کلپ کو دیکھے اس تک پہنچا رہے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يطع طعامه وشرابه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا اور جھوٹ کرنا یعنی جھوٹی باتیں کہنا اور جھوٹے کام کرنا، غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اس قسم کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی سروکار، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہے جو ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو اور اس فرمان کو یہاں اپنی پیشانی پہ سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زبان کو بھی لگام لگ جائے گا اگر کچھ غلط بولنے چلے گی، اور ہمارے کاموں کو بھی لگام لگ جائے گی اگر ہم کچھ غلط کرنے چلیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ دماغ کی حالت یہ ہے کہ آپ جو چیز اسے نوٹ کرا دیں اور جس چیز کا اسے نوٹس لینے دیں، بس پھر وہ اسے نوٹ کر لیتا ہے اور اس کا نوٹس لے لیتا ہے اور پھر اسے وہ یاد دلاتا رہتا ہے۔ تو رمضان میں بہت ضرورت پڑتی ہے اپنے آپ کو روکنے کی، تھامنے کی، ذاتی طور پر بھی اور دوسروں سے وابستہ ہو کر کے بھی، کہ ذاتی طور پر افطار کے وقت اور سحری کے وقت گھر میں کچھ 19-20 ہو گیا کھان پان میں تو غصہ آتا ہے، تو آدمی یہ حدیث سامنے رکھے تو غصہ سنبھل جائے گا۔ کام کرنے جا رہا ہے نوکر بن کر کے، امپلائی بن کر کے، ملازم بن کر، اور یا کام کرنے جا رہا ہے مالک بن کر، تو دونوں ہی صورتوں میں اسے اپنے غصے پر قابو رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو رمضان المبارک جو آتا ہے یہ ایک ورکشاپ بن کر آتا ہے، اور جیسے ہم اپنی موٹر سائیکل، اپنی کار ورکشاپ لے جاتے ہیں وہاں ٹھیک کرانے کے لیے اور چابی دے کر آتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں کہ گاڑی کھڑی کر دی اور چابی ساتھ لے آئے تو گاڑی کیا ٹھیک ہوگی۔ تو یہ ہم خاص کر کے مثال دے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم ہیں کہ جب رمضان آ گیا اور ہم رمضان میں داخل ہو گئے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اب اپنی اس زندگی کی گاڑی کو لاک نہ رکھیں بلکہ کھول دیں اور رمضان کے حوالے کر دیں، اور رمضان جس طرح ہمیں بنانا چاہ رہا ہے ہم اس طرح بنتے چلے جائیں۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرو، 2 چیزوں کی کثرت سے تم اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو راضی کرو گے، خوش کرو گے۔ ایک کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، یعنی ایک اللہ کے گن گانا کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی چیز میں، وہ تنہا ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، اسی نے یہ جہاں اور سنسار اور یہ کائنات بنائی ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، وہی تنہا ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے، وہی سب کچھ دے رہا ہے، اور ہم اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کہ ہم پہلے انکار کر دیتے ہیں کہ خدا ودا کچھ نہیں ہے، لا الہ ہے ہی نہیں کوئی خدا ودا جس کی ہم عبادت کریں، بندگی کریں۔ تب بات ختم ہو گئی نا یہاں سے کہ اب ہم اپنے اختیار میں ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری حرکتیں سب ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہم تابع داری کریں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں الا اللہ، ہاں مگر ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے، کہ ہم اس کے لیے ہیں، انا للہ، اور اپنی عمر پوری کر کے، اپنا وقت پورا کر کے اسی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ وہ حقیقت ہے جو لا الہ الا اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے اسے وفات سے اور انتقال سے اور مرنے سے جوڑ دیا،
اس لیے کوئی پڑھتا بھی ہے اسے تو ہم فوراً چونک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا کسی کا انتقال ہو گیا. تو یہ چلن اور رواج کا یہ اثر ہوتا ہے. حالانکہ یہ اسی توحید کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے یہ آیت. اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اور دو ٹوک انداز میں بیان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے اور اسی کے پاس سے ہم آئے ہیں، ہمیں واپس اسی کے پاس پلٹ کر جانا ہے. کوئی بیچ میں پوچھنے والا نہیں ہے کہ کہاں چلے اور کدھر چلے، کوئی نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. ہاں، کوئی بیچ میں ہے نہیں، کسی کا انٹرفیئر نہیں ہے. پازیٹیو تو ہے کہ ہماری بگڑی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے انبیاء اور رسول کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ روز محشر ہمارے حق میں سفارش کریں کہ اللہ چلے یہ ٹوٹ پھوٹ، یہ بھول چوک معاف کر دیجئے کہ یہ تو الگ ہٹ کر کے ہے، آپ کی ذات سے تو وابستہ نہیں ہے، یہ کیسے ہی ٹوٹا پھوٹا تھا لیکن تھا تو یہ آپ ہی کا، اس نے اپنے دل میں آپ ہی کو بسایا ہوا تھا، اس نے کسی اور چیز کو، کسی اور ہستی کو، کسی اور مخلوق کو خدائی کا درجہ نہیں دیا تھا. ہاں، سب کچھ ہونے کا یقین اس نے آپ سے جوڑا ہوا تھا. ہاں، منفی بھی اور مثبت بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ وہ دولت ہے جو کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اور عفو درگزر کے طالب ہوں. وہ مغفرت مانگنا کیا ہے کہ اللہ ہمیں ٹھیک کر دیجئے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہمیں درست کر دیجئے. تو ٹھیک ہے. اور دو چیزوں کی کثرت کہ جن کے بنا ہمیں کوئی پناہ نہیں ملے گی، جائے پناہ نہیں ہے جن کے بنا. ایک جنت کی طلب اور دوسری جہنم سے پناہ. کہ یہ دو چیزیں، اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجئے. چار چیزوں کی کثرت اس مہینے میں. اب جوڑ دیجئے ان چار چیزوں کو اور من لم یدع قول الزور والعمل به کو. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہ من قول وعمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول وعمل کو، اور انا للہ وانا الیہ راجعون کو. تو یہ کون سا مینول بنتا ہے ہماری اس ڈیوائس کا، ہماری اس گاڑی کا کون سا مینول بنتا ہے؟ اس میں ہے کہیں کسی اور کی گنجائش؟ ہم ہیں اور اللہ ہے، ہم ہیں اور ہمارا خالق ہے، ہم ہیں ہمارا مالک ہے، ہم ہیں اور وہ ہے جو ہمیں سانس اور زندگی دیے ہوئے ہے، ہم ہیں جو ہمیں قوت گویائی دیے ہوئے ہے، ہم ہیں اور وہ ہے جو ہمیں رمضان جیسے مہینے میں ہم کیسے ہی غریب ہوں، ہم کیسے ہی بے بس ہوں، لیکن وہ اپنی قدرت سے ہمارے حال پر رحم کیے ہوئے ہے، خاص الخاص رحم کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم ہر مثبت پازیٹیو کام کرنے والے بنیں اور ہر منفی اور نگیٹیو کام سے، سلوک سے، ایکٹیویٹی سے، ایٹیٹیوڈ سے اپنے آپ کو بچائیں، گھر کے اندر بھی اہل خانہ کے ساتھ اور گھر کے باہر بھی اپنے رفقا اور اپنے قلیگ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ. اب چلے شروع کرتے ہیں. یہ اگلا مرحلہ نورانی قاعدے کا یہ پچھلے ہی مرحلے سے جڑا ہوا ہے، اس میں کچھ نیا نہیں ہے، صرف شکل نہیں ہے. پچھلی قسط میں ہم نے حروف مدہ الف، واو، یا سیکھے. ٹھیک ہے، یہاں یہ تینوں شکلیں انہی تینوں حروف کی شارٹ ہینڈ صورت ہیں. شارٹ ہینڈ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا ہے تو گوگل بابا سے مدد لے کر کے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شارٹ ہینڈ کون سا علم ہے اور اس سے کون لوگ جڑے ہوتے ہیں. تو جو صحافی ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، تو وہ لمبے لمبے سینٹنس جو ہیں وہ ایک ایک چیل بلوا شکل میں، ٹھیک ہے، ایسے لکیر بنا دی، ایسے لکیر بنا دی، یوں کر کے بنا دی. تو ہمارے مرحوم بھائی صاحب اللہ غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں انہیں اللہ اپنی نعمتوں سے، اپنی عنایتوں سے مالا مال کرے. تو جب وہ سیکھ رہے تھے شارٹ ہینڈ تو پورے سینٹنس اور پورے جملوں کو وہ ایک دو لکیروں میں سمو دیتے تھے. یہ ایک علم ہے. تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ جو حرف کے اوپر کھڑی لکیر دکھ رہی ہے یہ الف مدہ ہے، اور آگے جب چلیں گے تو حرف کے نیچے یہی کھڑی لکیر نیچے دکھے گی تو یہ کھڑا زیر کہلائے گا. یہ
کھڑا زیر کہلائے گا. یہاں پر اس کا نام کیا ہے؟ حرف کے اوپر اس کھڑی لکیر کا کھڑا زبر. اور جب زبر کے حرف کے اوپر جب پیش تو ایسے ہوتا ہے، جب اسی کو الٹ دیں گے، یوں عکس کر دیں گے، ٹھیک ہے، کہ اوپری حصہ نیچے آ جائے، نچلا حصہ اوپر چلا جائے، تو اسے الٹا پیش کہتے ہیں. یہ واو ساکن کی جگہ پر ہے. تو حرف کے اوپر کھڑی لکیر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کی جگہ پر الف مدہ کا ریپلیسمنٹ ہے، اور حرف کے نیچے یہی کھڑی لکیر کھڑا زیر کہلائے گا، اور یہ یا ساکن کا ریپلیسمنٹ ہے، اس کی جگہ پر ہے. اور حرف کے اوپر الٹا پیش یہ واو ساکن کا ریپلیسمنٹ ہے، واو ساکن کی جگہ پر ہے. اور آواز اس کی الف مدہ، واو مدہ یا مدہ جتنی ہوگی وہی 2 زبر کے برابر، زبر کی دگنی آواز. ٹھیک ہے. اسپیلنگ کیسے ہوگی؟ اسپیلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر حرف کا نام لینا، ہر حرکت کا نام لینا، کہ جو کچھ بھی ہمیں آنکھ سے دکھ رہا ہے ان سب کو ہم زبان سے بولیں نام لے کر، اسے کہتے ہیں اسپیلنگ کرنا. جیسے اے، اب ڈبل پی دکھ رہی ہے، اس کے بعد ایل ای دکھ رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اے ڈبل پی ایل ای، یا اے پی پی ایل ای ایپل. ٹھیک ہے. اب آم دکھ رہا ہے، آم کا سیزن آ چکا یا آنے والا ہوگا. وہاں ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ 12 ماس ملتا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو ایسا ملک ہے کہ یہاں سوچنا نہیں پڑتا آم کے بارے میں، آپ جائیے آم لے آئیے، موسم ہو یا نہ ہو، کیونکہ دنیا میں کہیں نہ کہیں تو موسم ہوتا ہی ہے. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات کا ظہور یہاں کی آپ بیتی ہے. چاہے کوئی ہو، ایمان والا ہو، بے ایمان یعنی غیر ایمان والا ہو. بے ایمان کہیں گے تو اس کے معنی اردو میں دوسرے ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا. خیر، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسپیلنگ میں نام لیتے ہیں، جو کچھ دکھ رہا ہوتا ہے اس کا نام لیتے ہیں، اسے نام کے ساتھ کہتے ہیں. کہ حمزہ کھڑا زبر آ، بالکل ایسے ہی جیسے حمزہ الف زبر آ پچھلی قسط میں ہم پڑھ چکے. با کھڑا زبر با، بالکل ایسے ہی جیسے با الف زبر با. تا کھڑا زبر تا، ٹھیک، تا الف زبر تا. اب باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پچھلی قسط میں یہ پڑھا جا چکا ہے یہ سب. تو اب ہم بھی اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کر کے دکھائیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں پڑھنے کے میدان میں کہ اب ہم بچے نہیں رہے ہیں کہ جو ٹیچر کی انگلی پکڑ کر کے اب چلیں. بس چھوٹے سے بچے کی طرح جو چلنے کے لائق بن جاتا ہے تو اب امی ابو انگلی پکڑے بھی تو چھڑاتا ہے، وہ ٹوئے خود بھاگتا ہے. بس اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ دائیں بائیں دور نہ بھاگ جائے کہ لپک کر کے پکڑنا پڑے. تو بالکل اسی طرح ہم بھی اب یہ ہلکی پھلکی یہ مدد لے کر کے اب خود چلنا شروع کریں، اور اتنی بڑی بڑی غلطیاں نہ کریں جو پھر سے استاد کی ٹیچر کی مدد لینا پڑے. تو ٹھیک ہے، اس میں نیا کچھ نہیں ہے، جو وضاحت کرنا تھی ہم نے کر دی ہے. اب آگے آپ پڑھیں. اب اس کے آگے چلتے ہیں. یہ اسی کی یہ مشق ہے کہ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، میم زبر ما، آدما. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا. اس طریقے سے ہجے کرتے چلے جائیے. اب بعض جگہ پر حرف مل کر کے شکل ایسی اختیار کر لیتے ہیں کہ آنکھ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب جیسے یہ غاوین ہے، ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آ رہا ہے کہ یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، لام زیر لی، ہا پیش ہو، لہو، یا صالحو. اب یہ یا کے ساتھ اگر الف ہوتا تو ہم آسانی سے پڑھ لیتے کہ یہ یا ہے اور یہ صالحو ہے. یا صالحو قد کنت فینا مرجوا، قرآن کے اندر آیا ہے 12ویں پارے میں، ٹھیک ہے، سورہ ہود میں. تو اب یہ کھڑے زبر کے ساتھ ہے. تو بعض مرتبہ جب ہم نئے پڑھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑی سی دشواری ہو کہ یار یہ کیا ہے یہ، یا لیکن جب یہ اس کا فوٹو ہماری آنکھوں میں بس جائے گا تو پھر مشکل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں مزید کوئی کسی طرح کی وضاحت درکار نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ کھڑا زیر ہے، بتا چکے ہیں کہ حرف کے نیچے وہی کھڑا زبر آ جائے گا تو اب اس کا نام کھڑا زیر پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. آواز وہی یا ساکن کا مقام ہے کہ جیسے یا ساکن لگائیں حرف کے ساتھ تو زیر کی دگنی آواز نکالیں گے. کام ہو بہو وہی ہے. تو مختصر یہ شارٹ ہینڈ
شارٹ ہینڈ صورت ہے یا ساکن کی، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ کھڑا زیر ای بالکل ایسے ہی جیسے حمزہ یا زیر ای، با کھڑا زیر بی بالکل ایسے ہی جیسے با یا زیر بی، تا کھڑا زیر تی جیسے تا یا زیر تی۔ اب آخر تک کہتے چلے جائیں۔ یہ اسی کی کھڑے زیر کی یہ مشق ہے۔ اب حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، ای لا فی، ٹھیک ہے؟ با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، اسی طرح آخر تک پڑھتے چلے جائیں۔ جہاں جس خانے میں جس باکس میں آپ کو لگے کہ یار یہ مشکل ہے، یہ لفظ غلطی ہو رہی، مسٹیک ہو رہی ہے، تو یہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ابھی کمزور ہیں ان شکلوں کو الگ الگ پہچاننے میں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ مراجعہ کرتے رہنا چاہیے، پچھلے سبق کو ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے، ان کا ریویژن چلتے رہنا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کی مثال ہم دے رہے ہیں بالکل تازی، کہ ذہن جگہوں کے فرق سے چیزوں کو نوٹ کرتا ہے۔ بازار میں ہم ہیں، کتنے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں، کیا سب کی صورت شکلیں یاد رہتی ہیں؟ نہیں۔ ہاں اگر کوئی خاص حرکت کر رہا ہے جس کے اوپر خاص کر کے نظر اٹھی ہے، خاص کر کے ہم مڑے ہیں، دیکھا ہے، تو کل اگر وہ پھر سے دکھے تو ہم اسے پہچان جائیں گے، ورنہ نہیں پہچانیں گے۔ آپ بازار جاتے ہیں، ہم سب جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو آنکھ دیکھتی ہے، لیکن کل انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ پہچانتے تب ہیں کہ جب کوئی خاص نوٹیبل چیز دیکھی ہوتی ہے، قابل توجہ چیز دیکھی ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال کہ گھر پہ گھنٹی بجائی ہے کسی اجنبی نے، اسٹرینجر نے، اور وہاں پر فل فوکس ہوتا ہے، بالکل کیمرے کی طرح ہماری آنکھ کا۔ اب وہ آئی کیٹ لگی ہے تو، ورنہ کھڑکی کھولی تو، یا اگر ماحول معمون ہے یہاں کی طرح کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو اپنے پورا دروازہ کھولا، آمنے سامنے ہے، تو اب کل اسی کو دیکھیں گے تو یہ یاد رہے گا، اوہو یہ تو وہ ہیں جو کل آئے تھے، کیونکہ فل فوکس ہے دماغ کا۔ تو اس کیفیت کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے اور اپنے دماغ سے کہنا چاہیے کہ بھیا کہ یہ بھی تو الفاظ ہیں جو دکھ رہے ہیں سامنے، تو وہی فوکس کیوں نہیں ڈال رہے ہو جو جب کوئی آتا ہے، بیل بجاتا ہے تو وہ ڈالتے ہو۔ تو ہم یہ کہیں گے اپنے دماغ سے تو وہ کرے گا، نہیں کہیں گے تو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب پڑھنے میں تو خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے محنت مشروط کر دی ہے کہ اگر پڑھنا آسان ہوتا اور پیسوں سے مل جایا کرتا تو ان کی بھی دکانیں لگی ہوتی کہ گئے، پیمنٹ کیا اور کوئی چیز مل گئی، کھا لی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، عالم بن گئے، بزرگ بن گئے، فلاں بن گئے، ڈھمک بن گئے۔ تو یہ علم ہی تو ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ بیٹا بھی جب تک پڑھے گا نہیں باپ کا علم تو باپ کے علم کا حامل نہیں ہو سکتا۔ باپ مولوی صاحب ہیں اور بیٹا جو ہے اس نے انجینئرنگ پڑھی ہے تو وہ انجینئر ہو گیا۔ باپ انجینئر ہیں، بیٹے کو دین پڑھایا تو اپنے وقت کا عالم دین، مقتدی اور پیشوا ہو گیا۔ یہ سب دنیا روز دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمیں کہیں پر مشکل لگے تو ہم کیا کریں، اس کو توڑ دیں، الگ کر دیں، ہر ٹکڑے کو الگ کر دیں۔ اب جیسے دیکھیے بیمینی ہی، اب دیکھنے سے تھوڑا سا اٹپٹا لگ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، چھپا دیں، خالی با زیر بی کو دیکھیں، باقی چھپا دیں۔ اس کے بعد یا زبر یا کو دیکھیں، بیا، پھر میم یا زیر می کو دیکھیں، می، پھر نون زیر نی کو دیکھیں، نی، ہا کھڑا زیر ہی کو دیکھیں، ہی۔ تو کتنے حصے ہو گئے، بی، یا، می، نی، ہی۔ اب اسی کو الگ الگ کہہ لیا، اب آواز ایک رکھیے اور نام لیتے چلی جائیے، بی یا می نی ہی، بی یا می نی ہی۔ جیسے ممی، پاپا، دادا، دادی، بھائی، بہن، الگ الگ کہا، اب اسی کو جو ہے وہ ایک آواز میں کہہ لیجیے، ممی، پاپا، دادا، دادی، بھائی، بہن۔ تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب یہ الٹا پیش ہے، شکل پہچان لیجئے کہ سیدھے پیش کو یوں الٹ دیں تو وہ الٹا پیش ہو جائے گا۔ واو ساکن کا مقام ہے، پیش کی آواز دگنی نکالنا پڑے گی۔ حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، او بو تو۔ باقی کام آپ کریں بالکل وہی ٹیچر کے ہاتھ سے اپنی انگلی چھڑا کر کے۔ یہ اسی کی مشق ہے۔ لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، دال علی زبر دا، وا الٹا پیش وو، دال زبر دا، دا وو دا، دا او دا نہیں، یہ واو، تو وا میں وا 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 یہ آواز رہنا چاہیے، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو۔ دا وو دو یا دا وو دا، تو ہونٹ جب ایسے گول کریں گے تو واو نکلے گا، گول نہیں کریں گے تو او نکلے گا۔
رسولہ آیاتہ. اب آیات پہ دیکھیے حمزہ کے ساتھ کھڑا زبر آ رہا ہے، یا کے ساتھ الف آ رہا ہے. یہ دو شکلیں ہیں، سیم ہیں، صرف فرق ہے وہی کہ دو حرف لکھیں اور آپ کو اسی کو شارٹ کرنا ہے تو ایک حرف لکھ کر کے الف اور یا اور واو کی جو شارٹ شکل ہے، مخفف شکل ہے، اور وہی مختصر جو سائن ہے، نشان ہے، وہ آپ جو ہے اس کے اوپر لگا دیں، ایک ہی حرف کے اوپر یا اس کے نیچے، تو بات وہی رہے گی. چلیے اب اس کو بھی آخر تک پڑھتے چلے جائیے. اب نیچے دو ورڈ آ رہے ہیں جیسے ماوریا، غاونا، تو واو الٹا پیش وو، واو الٹا پیش وو، تو یہ کیا ہے؟ واو واو پیش وو، واو واو پیش وو. ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے ابتدائی گفتگو کی وجہ سے کچھ منٹ بڑھ گئے ہوں تو یہ انگیز کر لیجئے، برداشت کر لیجئے، اور اللہ سے ہمارے لیے بھی دعا کریے، خود بھی دعا کریے، اور رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کریے کہ کاموں کے ساتھ ساتھ جو وقت ملے اپنے آپ کو اسے عبادت میں کھپائیں، نمازیں پڑھ کر. اور نماز کے لیے صحیح قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو صحیح قرآن پڑھنے کی محنت کر کے اور مشق کر کے، دعائیں کر کے، اپنی زبان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وہی کسی کو پانی پلائے روزہ افطار کرانے کے لیے، من اسقا صائمن، کہ جو روزے دار کو پلائے. تو اسقا کے معنی پلانا، اب چاہے وہ شربت ہو، چاہے پانی ہو، چاہے لسی ہو، چاہے دودھ ہو، چاہے جوس ہو. یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بولا ہے کہ سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. تو پلائے یعنی افطار کرائے. اب اور آگے بڑھیے تو یعنی افطار کرائے. تو کل قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایسا جام پیے گا جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا. تو اس کی ایک شکل ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آس پاس ضرور دیکھیں، اور اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، دائیں بائیں، سامنے پیچھے جو پڑوسی ہیں ہمارے، ان کا حق ہے ہمارے اوپر، تو ان کے ساتھ ایکسچینج کریں، شیئر کریں. یہ چھوٹے تھے ہم لوگ دیکھتے تھے، اب یہ معمول ختم ہوتا جا رہا ہے، افطاری بھیجنا. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جاتی ہے اور آتی ہے تو ہمیں یہ اجر ملتا ہے کہ ہم دوسرے کے افطار میں شریک ہو رہے ہیں، دوسرا ہمارے افطار میں شریک ہو رہا ہے. تو مال سے اور چیزوں سے ہم یہ کریں، مدد کریں. اور گھر کے اندر جب اذان ہو، روزہ کھولنے ہم چلیں تو بجائے خود اٹھا کے خود ہی کھا لیں، اس کے بجائے آپس میں شیئر کر لیں کہ ہم دوسرے کی طرف بڑھا دیں، دوسرا ہماری طرف بڑھا دے. اس طریقے سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے تاکہ گھر کے اندر بھی دسترخوان پر روزانہ ہمیں یہ مقام اور مرتبہ مل جائے، تاکہ کل ہم اپنے نبی سے وہ شربت پینے والے بن جائیں جس کے پینے کے بعد اللہ جنت کا مستحق بنائے، تو جنت میں داخل ہونے تک ہم پیاسے نہ رہیں اور نہ ہوں. ٹھیک ہے، بس اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.